لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے یاسی سے کی سوئے افلاک نظر زینب نے یاسی سے کی سوئے افلاک نظر زینب نے شرم سے دان پہ نڑا لیا سر زینب نے کہا کہ ایک سے بادی در زینب نے کہا کہ ایک سے بادی در زینب نے آنکھ لے کر میرے چہرے پہ لگاؤ لوگو ہند آتی ہے کہیں مجھ کو چھپاؤ لوگو ہند آتی ہے کہیں مجھ کو چھپاؤ لوگو اب یہ دکھلانے کے قابل نہیں صورت میری اب نہ وہ رتبہ ہے میرا نہ وہ عزت میری بھائی کے ساتھ کئی دولت میری اس نے پہچانا جو آ کر تو ہے ذلت میری اس نے پہچانا جو آ کر تو ہے ذلت میری وہ کہ نور نظر صاحب میرا جو میں ایک چادر کے لیے آج تو محتاج ہوں میں ایک چادر کے لیے آج تو محتاج ہوں میں اس نے دیکھا ہے مدینے میں میرا جائے جسم کرتا آباد
شبیر کی خواہر ہوں میں، اب نہ وارث کوئی سر پر ہے نہ کوئی والی، ہو گیا فاطمہ زہرا کا بھرا گھر خالی، سخت جا رہ گئی ہوں ایک میں رونے والی، تاروس کو ہے اور یا ہے پریشان حالی، تاروس کو ہے اور یا ہے پریشان حالی، آج ہر طرح مجھے ہند سے ذلت ہوگی، نام لوں گی تو بزرگوں کے خجالت ہوگی، نام لوں گی تو بزرگوں کے خجالت ہوگی، منہ چھپانے کی یہ ہے وجہ یہ باعث یہ سبب، گھر کہاں میں نے کہ ہوں بنتے شہنشاہ عرب، دان سے وہ کہ کہے گی کہ نہایت ہے عجب، بھائی تو قتل ہوا اور رہی جی زینب، بھائی تو قتل ہوا اور رہی جی زینب، نام رہتا جو یہ آوارہ وطن رہ جاتے، بھائی سے پہلے مناسب تھا بہن مر جاتے، بھائی سے پہلے مناسب تھا بہن مر جاتے، وہ تو ہے تخت نشی اور میں ہوں خاک نشی، پردہ رہ جائے جو ہو جائے میں پیوند زمین، اس خرابے میں لوگوں کوئی حجرہ بھی نہیں، کیا کروں ہائے کہاں جا کے چھپوں میں غمگین، کیا کروں ہائے کہاں جا کے چھپوں میں غمگین، اے اجل آ کے نہ رسوائے جہاں ہو زینب، اے زمین توڑی دہر جا کے نہائے زینب، اے زمین توڑی دہر جا کے نہائے زینب، حال یہ تھا کہ ہوئی ہند کی آمد روشنی آگے تھی اور بچے کنیزوں کی قطار، ہند ہاتھوں پہ ملے پہنے لباس زرتار، ہند بھی عرق جواہر تھی بسد عذر ہند بھی عرق جواہر تھی بسد عذر، بھائی داماد آسیروں کے دکھانے کے لیے، یاری دائے بھی نہ تھی سر کو چھپانے کے لیے، یاری دائے بھی نہ تھی سر کو چھپانے کے لیے، جو قدم ہند نے دربار زندہ میں رکھا، تب نگہ بانوں نے گھبرا کے آنسو سے کہا، عرض کہہ دو کہ ٹہر جائے حضور ایک ذرا، ایک جواب اس زندہ میں ہے محبوب سے بھلا، ایک جواب اس زندہ میں ہے محبوب سے بھلا، یا تو بیمار کی آنکھیں اسرا بند کرے، یا ماں کر کسی حجرے میں جدا بند کرے، یا ماں کر کسی حجرے میں جدا بند کرے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سکینہ رضا
शम्मा जिंदाने में मगर दे कोई आखिरी रात है सकीना की रोने वालों की चलती सांसों को आज इस तरहारों का जाता है बांधी हो जाए शोर गिरिया का सारे शबीरों का जाता है मुलाकात बाप बेटी की है मुलाकात बाप बेटी की आखिरी रात है सकीना की शम्मा जिंदाने में मगर दे कोई आखिरी रात है सकीना की कैसा मंजर था कैद में अकबर चार जानिब था शोर गिरिया का लेके सजाद ने सकीना की गोद में सर जो रखा बाबा का सारे शबीर में सदा आई सारे शबीर में सदा आई आखिरी रात है सकीना के शम्मा जिंदाने में लगा दे कोई आखिरी रात है सकीना के सकीना अलविदा सकीना अलविदा तेरी उम्मत के ज़ेवर पहन कर और तेरे उम्मत के ज़ेवर पहन कर देखो नाना चली हूँ मैं शाम शाम हाय शाम शाम मैं देती कफन तुझको भैया घर सर पे रदा मेरे होती मैं देती कफन तुझको भैया घर सर पे रदा मेरे होती गठुले हाथ मेरे भी होते तेरे जख्मों को हाथों से धोती गठुले हाथ मेरे भी होते तेरे जख्मों को हाथों से धोती पाबंदे न संसर पर रहना है पाबंदे न संसर पर रहना देखो भैया चली हूँ मैं शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम वो जैसे दरबार पास आ रहा है मेरा दिल डूबता जा रहा है वो जैसे दरबार पास आ रहा है मेरा दिल डूबता जा रहा है ओ मैं तो घर में भी कम बोलती थी भाई तुमको तो सब कुछ ही पता है
اور کس طرح سے کرے گی بتا دے، ہائے کس طرح سے کرے گی بتا دے، ایک شرابی سے زینب کلا ہائے شام ہائے شام، دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا، دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا، ارے کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھے کو کہتا، ارے کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھے کو کہتا، دیکھتی بھی میں کس طرح لیتا ہے، دیکھتی بھی میں کس طرح لیتا، کوئی زینب کا مجمع میں گان شام ہائے شام شام ہائے شام، صلی اللہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی دور ہے رستہ نہیں ملتا، جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا، تو نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، تو کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں زندگی، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں زندگی، پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، تو حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، اگر لوگ نہ کھاتے، اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں، ایک بار اور پڑھائیے، ایک بار اور پڑھیے۔ حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، اگر لوگ نہ کھاتے، اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، تو جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، عباس کا قبضہ، عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا،
کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ملتا کرتے ناری قبضہ اگر اپنے مقام پر حج کرنے کو بھیا تمہیں دعویٰ نہیں ملتا حج کرنے کو بھیا تمہیں دعویٰ نہیں ملتا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأصل ما في الوجود سير الله وفي كل سير الموجود نقطة الدائرة الموجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في ظلم يا عالم الله يعلم صلى الله عليهم أجمعين على رسول المسدد والصاحب الأمجد والنبي الموجد على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المدينة أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بسحة مني برادران عزیز بزرگان ایمان میں نے آپ کے سامنے جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے بہت ہی عام حدیث ہے یہ حدیث صرف اور صرف شیعوں کی یہاں نہیں ہے یہ حدیث صرف شیعوں کی یہاں نہیں رائج ہے یہ حدیث جو اہل سنت حضرات ہیں ان کے یہاں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور وہ بھی معتبر مورخوں نے لکھا ہے اس حدیث کو لکھا یہ کہ فاطمہ تو بسعت منی کہ فاطمہ جو ہے رسول خدا کے پارے جگر کا نام ہے رسول کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ فاطمہ تو یعنی میرا ہاتھ کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے سر کا ٹکڑا ہے فاطمہ
मेरे पाँव का टुकड़ा है। सलाम पढ़ेगा मोहम्मद। صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ شہزادی کونین رسول کے ہاتھ کا ٹکڑا تھی۔ رسول یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میری بیٹی میرے سر کا جز ہے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا۔ رسول نے بڑھ کر یہ کہا کہ فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی اب بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آزا کہہ دیتے تو اگر ہاتھ بھی کٹ لیتے تو انسان زندگی گزار سکتا تھا، اگر پیر کٹ لیتے تو زندگی گزار سکتا تھا، اگر اس کے سر کے بالوں کو کاٹ دیتا تو زندگی گزار سکتا تھا، لیکن رسول نے کہا کہ فاطمہ تو قلبی، یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب جس کے دل کی روانی رک جاتی ہے وہ دنیا میں رہ نہیں پاتا ہے۔ یعنی پتہ چلا اگر اسلام کو ماننا ہے تو شہزادی کی شریک حیات کو ماننا ضروری ہے۔ اگر رسول کو مان رہے ہو تو رسول اسلام کا ایک سانچہ ہے، اسلام کا ایک پیروکار ہے، اور اگر تمہیں اسلام کی ہدایت چاہیے تو تمہیں اس کی روح کی بھی پیروی کرنی پڑے گی کہ جس کی رسول نے ہمیں اطاعت کرنے کو کہا ہے۔ وہ رسول کہ جس کو دنیا والے امانت دار مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار، یعنی ان کے مقابل میں دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب ہر چیز کہتے ہو کہ رسول یہ ہے، رسول یہ ہے، لیکن جب موقع آتا ہے، جب مال غنیمت کی بات آتی ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ جہاں جہاں رسول رہیں گے وہاں وہاں ہم نظر آئیں گے، جہاں جہاں رسول ہوں گے، جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں ہم نظر آئیں گے۔ اور جب دین اسلام کی حفاظت کی بات آتی ہے تو کہتے ہو کہ کہاں علی کا مرتبہ ہے، کہاں میرا مرتبہ ہے، کہاں علی کا مرتبہ، کہاں میرا مرتبہ۔ علی وہ ہے جو فاتح خیبر ہے، علی وہ ہے جو خیبر و خندق ہے، علی وہ ہے جو فاتح بدر و حنین ہے، علی وہ ہے کہ جس کو ید اللہ کہا جاتا ہے، علی وہ ہے کہ جس کو عین اللہ کہا جاتا ہے، علی وہ ہے کہ جس کو لحسن اللہ کہا جاتا ہے۔ اب علی جب اتنے کمالات میں علی اگر فائز ہو جائے تو پھر تم کہتے کیسے ہو کہ یہ شیعہ علی کو اتنا چڑھا کے بتاتے ہیں؟ تم ہی کہتے ہو کہ علی یہ ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی خیبر و خندق ہے۔ جب ہر چیز علی ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ علی کو یہ بڑھا کر بتاتے ہیں؟ رسول ارشاد کر رہے ہیں کہ فاطمہ تو بسطۃ منی، فاطمہ میرے جزء، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جب رسول اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو رسول اللہ کے احکام کو بتا رہا تھا، یعنی رسول خدا نماز کو بھی بتا رہے تھے کہ نماز پڑھو، حج کو بھی بتا رہے تھے حج کرو، خمس بتا رہے تھے خمس کیا ہے، زکات بتا رہے تھے زکات کیا ہے، فطرہ کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، مال غنیمت کیا ہے، خمس نکالنے کا ثواب کیا ہے، خمس دینا ثواب کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اس کا ثواب کیا ہے۔ یعنی رسول ہر چیز بتا رہے ہیں، رسول ہر چیز بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اے میرے حبیب تم میرے بندوں کی ہدایت کرو جا کر، اے میرے حبیب تم میرے بندوں کو راہ راست پر لے کر آؤ۔ جب اس کو پیش کرنے کا وقت آیا، جب اس کو بتانے کا وقت آیا تو رسول نے بڑھ کر آواز دیا، پروردگارا میں مردوں کی طرح نماز پڑھ کر بتا سکتا ہوں، پروردگارا میں حج کر کر بتا سکتا ہوں مردوں کے لیے، پروردگارا میں باپ کی محبت بچوں کو دے سکتا ہوں، پروردگارا
میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی بھی ایک حیات طیبہ عطا کر، مجھے ایک ایسی خاتون عطا کر کہ جس طرح میں مردوں کا سردار بن کر آیا ہوں، جس طرح میں پورے عالم دنیا کے لیے مردوں کے لیے حاکم بن کے آیا ہوں، مردوں کے لیے دین احکام بتانے کے لیے آیا ہوں، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی خواتین کے لیے ایک ایسی شریک حیات عطا کر کہ جو عورتوں کے لیے نماز ان کو بتائے کہ نماز عورتوں کو کیسے پڑھنے چاہیے، روزہ کیا ہے، عورتوں بتائے، عورتوں کے لیے عورت کو مہیا کر۔ اللہ نے رسول کو شہزادی کونین جیسی ایک دوختر خاتون، جس کا تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، وہ رسول کی بیٹی کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی اگر کوئی انسان صرف اور صرف رسول کو سمجھے اور رسول کو پہچان لے تو رسول نے خود بڑھ کر کہا کہ اس نے رسالت کو ایک جا نہیں کیا، اس نے صرف اور صرف آدھی رسالت کو سمجھا ہے، اس نے صرف آدھے نبی کو سمجھا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ ایک مجسم رسول بن کے آئے ہیں، آپ پورے رسول ہیں۔ تو رسول نے بڑھ کر جواب دیا کہ یاد رکھ لینا کہ میں مجسم رسول تو ہوں، میری رسالت تو ہے، میں نبیوں کا سردار تو ہوں، میں اولیاء کا سردار تو ہوں، میں ملائکوں کا سردار تو ہوں، میں انسانوں کا سردار تو ہوں، لیکن یاد رکھ لینا مجھے مان لینا کمال نہیں ہے۔ اگر جس نے صرف مجھے مانا ہے اور شہزادی میری بیٹی کو نہ مانا ہے تو یاد رکھ لینا جس نے مجھے مانا اس پر واجب ہے کہ میری بیٹی کو مانے، اور جس نے میری بیٹی کو مانا اس نے خدا کو مانا۔ صلوات پڑھے پر محمد جس نے صرف رسول کو مانا اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی، رسول کی حدیث ہے کہ اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ پھر رسول بڑھ کے کہہ رہے ہیں اور خدا کو اذیت دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا سوائے کافر کے۔ یعنی اب پتہ چلا کہ جو در صحرا پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے وہ ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن حقیقت میں کافر تھے۔ صلوات پڑھے پر محمد جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ جب خدا بند عالم عرش پر جناب شہزادی کے نور کو خلق کیا اور جب پنجتن کے نور کو خلق کر چکا خدا بند عالم، تو قرآن میں یہی ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا علیہ السلام کو، اور پیدا کرنے کے بعد جناب آدم نے دیکھا کہ خدا بند عالم صرف مجھے ہی پیدا کیا ہے۔ جناب آدم نے سوچا کہ خدا سب سے پہلے مجھے خلق کر رہا ہے۔ اب اس ذہن میں تصور بھی نہیں آئی تھی کہ ایک مرتبہ خدا بند عالم نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور جا کر میرے نبی سے کہنا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسے مقام پہ لے کے جاؤں جہاں تمہیں جانے کے بعد تمہارے ذہن میں کبھی تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا، تمہارے ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ خدا نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا ہے یا کسی اور کو بھی پیدا کیا ہے۔ جناب جبریل لے کر گئے، لے جانے کے بعد کچھ دور سے جناب آدم علیہ السلام نے دیکھا
کہ ایک سونے کا مکان بنا ہوا ہے، اس کے اندر حورے غریبان چکر لگا رہے ہیں۔ جبریل سے سوال کیا کہ جبریل یہ بتاؤ یہ کس کا مقام ہے، یہ کس کا جگہ ہے، یہاں کون رہتا ہوگا؟ جبریل نے بڑھ کر کہا یا نبی اللہ آپ آگے تو بڑھیے۔ ایک مرتبہ ادھر سے جناب آدم علیہ السلام بڑھے آگے، اور بڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شخصیت ہے جس کے نور پوری دنیا میں پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کے نور کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ملائکہ بوسہ لے رہے ہیں، ملائکہ کھانے اس کے طواف کر رہے ہیں، ارد گرد جمع ہے۔ ایک مرتبہ جب اس چہرے کو دیکھا، اس نورانی شخصیت کو دیکھا، ایک مرتبہ آدم نے سوچا کہ یہ وہی انہوں نے یہی سوچا کہ شاید یہی میرا خدا ہے۔ ایک مرتبہ اب جیسے ہی ان کے سجدے میں شکر کرنے کے لیے گئے، ایک مرتبہ شہزادی نے بڑھ کر کہا کہ اے آدم اللہ اکبر، اے آدم یاد رکھ لینا میں تو اس کی ایک کنیز کا، جب ایک کنیز کا یہ کل ایک کمال ہو سکتا ہے، یہ کمال ہو سکتا ہے، تو انسان سوچے کہ اس خدا کا کمال کتنا ہوگا۔ صلوات پڑھے گا محمد جس کے نور کو دیکھنے کے بعد ملائکہ بھی کشمکش میں پڑ جا رہے ہیں۔ اگر یقیناً اہل بیت خدا کی گواہی نہ دیتے، خدا کے لیے نماز نہ پڑھتے، خدا کے لیے زکوٰۃ نہ دیتے، تو یقیناً ہر دنیا اہل بیت کو خدا تسلیم کر لیتی۔ جب بھی ان کے در پر کوئی آتا ہے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کمال مجھے خدا نے عطا کیا ہے، یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے یہ خدا کی دی ہوئی چیز ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ تم میرے معجزے کو دیکھ کر، میرے کمالات کو دیکھ کر، میری بلندی کو دیکھ کر تم مجھے خدا تسلیم نہ کر لینا۔ اسی طرح جب مولا کائنات ایک نصیری کہتا ہے اور سوال کرتا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ مولا میں آپ کو خدا تسلیم کر رہا ہوں، نصیری کہتا ہے کہ یا علی آپ کو میں خدا مانتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے بلندی دی ہے اور تجھے بلندی بھی دی ہے، لیکن تیرے میں اور مجھ میں فرق ہے، تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں آپ کو خدا تسلیم کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں اور زندے کو مردہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ یہاں سے چلا جا نہیں تو ابھی تجھے قتل کر دوں گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ اگر مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے تلوار کو نکالا، اس کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ ایک مرتبہ جب سر و تن میں جدائی ہو گئی، تمام نصیری جمع ہوئے اور ایک لمبے کہنے لگے کہ علی خدا ہے، علی خدا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے پھر اسے زندہ کیا، پھر اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ بھی تو کہے گا کہ میں خدا ہوں؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے 7 مرتبہ بھی قتل کر کر زندہ کیا جائے گا تبھی آپ ہی کا خدا ہوں گا۔ خدا بند عالم کمالات نہ دیتا تو یقیناً کوئی بھی اہل بیت کو انسان شمار نہیں کرتا، کوئی بھی اہل بیت اطہار کو، سب چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، سب ان کو اپنا خدا تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ شہزادی کہ جس کو
خداوند عالم نے اپنے خاص کنیزوں میں شمار کیا ہے، خاص کنیز قرار دیا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ پھر بڑھ کر سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ خدا نے اپنے حبیب کا نام محمد کیوں رکھا؟ پھر سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ خدا نے علی کا نام علی کیوں رکھا ہے؟ پھر سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے خدا نے حسنین کا نام حسنین کیوں رکھا ہے؟ امام نے کہا کہ پوری توجہ سے تو سننا کہ خدا نے یہ نام ہمیں کیوں نوازا ہے، یہ نام ہمیں کیوں عطا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، مولا بتائیے کہ کیوں؟ تو امام نے کہا کہ یاد رکھنا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا، مولا قرآن پڑھا ہوں۔ کہا اس نے کبھی تو نے قرآن میں کبھی غور کیا ہے؟ کہا مولا کیا؟ کہا کبھی تو نے غور کیا ہے کہ کبھی اس میں لفظ محمود آیا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ مولا اس میں لفظ محمود آیا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ خدا جب محمود ہے تو اس نے چاہا کہ میں اپنے خاص بندے کا نام محمود پر رکھوں، تو اس نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ جب اس نے چاہا کہ میں اپنے خاص بندے کا نام اپنے نام پر رکھوں تو اس نے اپنے خاص بندے کا نام محمد رکھا۔ پھر اس نے کہا، مولا شہزادی فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ امام نے پھر بڑھ کر جواب دیا، تو نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کہ خدا فاتح ہے؟ تو نے نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا، مولا میں پڑھا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ خدا اپنے جب چاہتا ہے، جب اس نے چاہا کہ جب میں فاتح ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی کنیز خاص کا نام فاطمہ رکھوں، تو خدا نے اپنی کنیز خاص کا نام فاطمہ رکھا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ خدا نے علی کا نام علی کیوں رکھا ہے؟ تو امام نے بڑھ کر جواب دیا، کیا تو نے قرآن میں یہ بھی سنا ہے کہ لفظ اعلیٰ آیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا لفظ قرآن میں اعلیٰ بھی آیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب خدا نے فرمایا کہ جب خدا چاہتا تھا کہ جب میں اعلیٰ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں بھی کسی کو اپنا نفس دینے والا ہوں، جب میں بھی کسی کو ایسی سلطنت میں دینے والا ہوں، جب میں کسی کو ایسی بلندی دینے والا ہوں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میں بھی اپنے اس بندے کو اپنی دنیا میں بھیجوں تو جب میرا نام لفظ اعلیٰ ہے تو میں نے اپنے علی کا نام علی رکھ دیا، میں نے علی رکھ دیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تو نے حسن سنا ہے؟ کہا مولا میں نے سنا ہے۔ تو پھر اس امام نے کہا کہ جب خدا حسن اچھا پسند کرتا ہے تو اس نے شہزادوں کا نام حسنین میں شمار کیا ہے۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے شہزادی کا صدقہ جس کو رسول نے کہا ہے فاطمہ بسط منی، کہ فاطمہ صرف میرے جز نہیں ہے، صرف میرا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ میری حیات کا بھی جز ہے، میری حیات کا بھی جز ہے، میرے دین کا بھی جز ہے، میری شریعت کا بھی جز ہے، میرے قرآن کے